للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ صدر گرامی قدر و عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم اور اس کا شکر احسان ہے کہ آج گلشن رحیم آباد میں دین و ایمان اور یقین و اطمینان کی فصل بہار آئی ہوئی ہے۔ تو اس لیے کہ مرکزی جمعیت ابناء قدیم جامعہ دارالسلام عمر آباد کے اشراف و اہتمام میں مختلف اضلاع اور شاخ رحیم آباد کے ابناء قدیم کا 2 روزہ تذکیری و تربیتی اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کئی مقامات پر تربیتی اجتماعات ہو چکے ہی ہمارے، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ ہوتے رہیں گے، لیکن مختلف پہلوؤں سے آج کا یہ اجتماع خصوصی نوعیت کا حامل ہے۔ اجتماع جو منعقد ہو رہا ہے اس پر مجھے جو مسرت ہو رہی ہے اسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وفور مسرت سے اب چور ہوں میں، وفور مسرت سے اب چور ہوں میں، پھر جو ہے اور شاد و مسرور ہوں میں، اس کا یہ ہے۔ تو آدمی کسی اجتماع، کسی جلسہ تقریب وغیرہ میں جاتا ہے تو وہ یا تو مہمان ہوتا ہے اور یا میزبان ہوتا ہے، لیکن یہاں اس اجتماع میں آج میں خوش قسمتی ہے کہ دونوں یہ اعتبار سے، دونوں حیثیتوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آج یہ اعزاز بخشا ہے۔ میں میزبان بھی ہوں یہاں، اس لیے کہ میرا بچپن یہاں گزرا ہے، لڑکپن عمر آباد میں گزرا ہے، جوانی عمر آباد میں گزری ہے، بڑھاپا عمر آباد میں گزر رہا ہے۔ تو اس طرح میری عمر کا زیادہ حصہ عمر آباد میں گزرا ہے، لیکن بچپن جہاں گزرتا ہے آدمی کا، وہاں سے اسے خاص طور پر ایک جذباتی لگاؤ ہوتا ہے۔ اس لیے آج یہاں جو اجتماع ہو رہا ہے اس پر مجھے بڑی مسرت ہو رہی ہے۔ میرا اخلاقی فرض ہے کہ بحیثیت میزبان میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتے ہوئے یہ کہوں، وہ آئیں گھر میں، ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ غالب کے شعر سے میں نے آپ کا استقبال کیا ہے۔ میں یہ بھی عرض کر دوں ضمناً، تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، کہ محترم کاکا عمر علیہ الرحمہ جب جنرل سیکرٹری تھے اس وقت پر میں نے غالب کی زمین میں ایک غزل کہی تھی، وہ جنرل سیکرٹری تھے اس وقت پر۔ تو غزل مکمل ہونے کے بعد بے ساختہ میرے ذہن میں کاکا عمر، محترم کاکا عمر بانی جامعہ، بانی عمر، اور کاکا عمر ثانی عمر، یہ دونوں میرے ذہن میں آ گئے غزل مکمل ہونے کے بعد، اور بے ساختہ ایک شعر بن گیا اس وقت جو راہ اعتدال میں شائع بھی ہو چکا ہے، آپ یہ سن لیجیے۔ میں جب عمر آباد پہنچا ہوں یہاں سے 1936 میں عمر آباد گیا ہوں علم دین حاصل کرنے کے لیے، ابھی تمیزی طور پر جو کچھ کہوں گا اس پہ بھی آپ کو کچھ
فکر آخرت کی جھلکیاں ملیں گی آپ کو انشاءاللہ۔ تو عمر آباد میں یہاں سے جو ہے 1936 میں علم حاصل کرنے کے لیے گیا، تو اس وقت یہاں پر صرف 2 ہی گھر تھے، ایک تو میرے والدین کا گھر تھا اور دوسرا میرے ماموں کا گھر تھا۔ اور تو اللہ کا فضل ہے، میرے خاندان اور قبیلے کے جتنے بھی لوگ ہیں سب میرے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہیں جو یہاں بستے ہیں۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے ہوئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو یہاں کے لحاظ سے بھی کہہ رہا ہوں میں، اور عمر آباد کے لحاظ سے بھی کہہ رہا ہوں، عمر آباد پہنچا اور علم دین کی لذت اور علم دین کی جو ہے جو شیرینی ملی مجھے معلوم تھا، اس کے لیے میں نے طالب علمی کے زمانے سے طے کر لیا، جس کا اس پر عمل وہاں تقرر ہونے کے بعد ہوتا رہا کہ جہاں تک ہو سکے اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی زیادہ سے زیادہ عمر آباد لانا ہے اور یہاں سے ان کو عالم و فاضل بنانا ہے۔ چنانچہ بے فضلی ہی تعالیٰ میرے گھر کے 11 آدمی عمری ہیں۔ تو ان 11 آدمیوں کے علاوہ میں تقریباً ہر سال جن لوگوں کو لے کر جاتا رہا وہاں داخل کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، وہ ان کم عمری اور سب کم عمری، ان کی اتنی زیادہ تعداد ہے کہ ان کا نام اور مقام مجھے جو ہے یاد بھی نہیں ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا، شعر ہو گیا، دونوں بزرگ دونوں جو یاد آئے کہ کاکا عمر صاحب وہ بانی کا انتخاب میرے جانے سے پہلے ہو چکا تھا وہاں، وہ یہ تھا بہت سے لوگوں نے کاکا عمر کو دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا، ان کے دونوں بھائیوں کو دیکھا ہے، دونوں سے نہیں ملاقات کی ہے۔ بہت سے لوگوں نے کاکا عمر کو دیکھا ہے، ہم آپ آج بھی کاکا عمر کو دیکھتے ہیں، جنرل سیکرٹری تھے اس وقت پر۔ بہت سے لوگوں نے کاکا عمر کو دیکھا ہے، ہم آپ آج بھی کاکا عمر کو دیکھتے ہیں۔ پھر وقت موعود آ گیا، کاکا عمر کا جو ہے وہ سیکرٹری جنرل سیکرٹری کا انتقال پر ملال ہو گیا اس میں ریاض میں، اور تدفین مکے میں ہوئی ان کی۔ تو ان کے انتقال پر جو تعزیتی جلسہ ہوا، میں نے ان پر ایک مضمون بھی لکھا جو عمر ڈمبر میں شائع ہوا ہے، اور ایک مرثیہ بھی لکھا۔ مرثیے کا شعر تھا وہ کہ جو ہے حماد ان پہ بارش رحمت کا ہو نزول، حماد ان پہ بارش رحمت کا ہو نزول، کاکا عمر کے پاس جو کاکا عمر گئے۔ ابھی قریب میں یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ اور بڑا صدمہ تھا، کاکا عبدالرزاق شاہد، وہ بھی اللہ کے پیارے ہو گئے۔ تو ان پر ہی میں نے مضمون لکھا، اور اس میں آخر میں شعر میں نے لکھا کہ حماد ان پہ بارش، یہی شعر، حماد ان پہ بارش رحمت کا ہو نزول، کاکا عمر کے پاس جو شاہد عمر گئے۔ تو اس طرح تو بہرحال یہ جو ہے جو یہ تھی تو میری بات تھی، میں نے جس وقت پر آپ کے سامنے قرآن مجید کی 3 آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے، ان میں سے پہلی آیت جو ہے ابھی وہ قاری صاحب نے قرآن مجید میں تلاوت کی سورہ اعلیٰ، تو اس کی آیت کریمہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ پہلی آیت میں نے پڑھی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم جو ہے آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آخرت ہی سب سے بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اگلی آیت جو پڑھی تھی میں نے، کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تم ساریو اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں پر، اہل علم میں آپ حضرات سابقو نہیں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، سابق اور ساریو میں فرق ہے جو ہے۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے بھاگو دوڑو سے بھی بات واضح نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کہہ رہی وہ ساریو إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، لب کو اس سے بھی پورا مفہوم واضح نہیں ہوتا، اس لیے کہ عربی کا ترجمہ جتنا بھی کریں گے اردو میں کسی سے بھی پوری طرح افادہ نہیں ہوتا اس کا۔ لب کو ساری إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے پروردگار کی طرف سے مغفرت کی طرف، وہ جنت ہی اور جنت کی طرف، جنت سے پہلے مغفرت کا ذکر ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ جنت کی طرف لپکنے کے لیے، جنت داخل ہونے کے لیے جو ہے لپکنا ہے، اور اس کے لیے تیاری دنیا میں کرنا ہے، فکر آخر دنیا میں کرنا ہے اس کی۔ اور جنت ہی میں ایسی جنت اور بہشت کی طرف عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر، اعدت للمتقین، لمبائی کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، صرف چوڑائی کا ذکر کیا گیا ہے۔
اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سب ذہن میں بات آئے گی نہیں کہ اس کی لمبائی کتنی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ اس آیت کریمہ میں یہ کہا ہے. پھر میں نے آیت پڑھی تھی یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید. اللہ تعالیٰ کہے کہ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی. وتقول یوم نقول لجہنم کے بعد حالت نہیں، اجابت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہے وتقول حل من مزید. ہم جب کہیں گے جہنم سے کیا تو بھر گئی، وتقول اور وہ کہتی جا رہی ہے، پہلے اس سال میں وہ کہتی جا رہی ہے حل من مزید، کیا اور بھی ہے، اور بھی ہیں، کہتی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ. تو فکر آخرت میرا موضوع ہے. اور عقائد میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. ترتیب میں عقیدہ آخرت تیسرے نمبر پر ہے، لیکن فی الواقع حقیقت میں عقیدہ آخرت کو جو ہے پہلی ترجیح حاصل ہے حقیقت میں. اس لیے کہ جب تک آدمی کے اندر آخرت کا تصور نہیں ہوگا، مضبوط محکم جو ہے گہرائی کے ساتھ تصور نہیں ہوگا آخرت کا، اور جب تک آخرت کی فکر نہیں ہوگی، اور جب تک آخرت کا ذکر نہیں ہوگا، اور جب تک آخرت کے لیے تیاری نہیں ہوگی، اس کا عقیدہ توحید بھی درست نہیں ہو سکتا، اس کا عقیدہ رسالت بھی درست نہیں ہو سکتا. تو اس لیے پہلی ترجیح جو ہے حاصل ہے آخرت ہی کو. اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، جنت اور جہنم کو پیدا کیا، تو جانتے ہیں آپ صرف تذکر کا معاملہ نہیں ہے کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا اور بلا کر کہا کہ تم جاؤ، جنت اور دوزخ بنا چکا ہوں، ہم جنت اور جہنم بنا چکا ہوں، جا کر تم مشاہدہ کر کے آؤ. جبریل علیہ السلام گئے، دونوں کو دیکھا، جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، واپس آئے تو اللہ نے کہا کہ کیا تاثر ہے تمہارا، کیا تمہارا اندازہ ہے. تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے سارے بندے جنت میں چلے جائیں گے، کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، کوئی دوزخ میں نہیں جائے گا، جو ہے سب جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے دوسرا انتظام کر دیا وہاں پر. جبریل علیہ السلام جو گفتگو کر رہی تھی تو اللہ نے باڑ لگا دی، کمبوڈ لگا دیا، جنت کے اطراف بھی جہنم کے اطراف بھی، اور کہا اللہ تعالیٰ نے اب پھر جاؤ، تم جا کر دیکھ کر آؤ جنت اور جہنم کو. تو گئے، جا کر دیکھا تو جنت کو انہوں نے حفت الجنت بالمکارہ، جنت کے طرف باڑ لگی ہوئی ہے، مصائب و مشکلات کی، آفات و بلیات کی، ایثار و قربانیوں کی، جانی ساری اور جاں فشانیوں کی، سردھڑ کی بازی لگانے کی، جہاد کی، قتال کی، شہادت کی، سب باڑ لگی، سب باڑ لگی ہوئی ہے. جہنم کو گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ حفت النار بالشہوات، خواہشات نفسانی، وساوس شیطانی، رقص و سرود، کھیل تماشے، اور جتنی جو آپ دیکھ رہے ہیں آج دنیا میں ہنگامے، برائیاں جو ہے، خواہشات، جذبات، تو ساری چیزوں کی باڑ جہنم کے اطراف لگا دی گئی ہے. پھر آئے واپس جبریل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اب تو جو ہے بڑی مشکل ہے جنت میں جانا، اور تو بہت مشکل ہے، اور دوزخ میں جانا بہت آسان ہے لوگوں کی. تو جو ہے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. تو جنت میں داخلہ یوں بھی نہیں ہو جائے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کیا کچھ کرنا ہوگا. فکر آخرت یہ جو ہے ضمنی طور پر کبھی کبھی مجلسوں میں اور اجتماعات میں حاصل ہو جائے، یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ فکر آخرت اور تصور آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر جو ہم کرتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فکر آخرت بھی ہونا چاہیے، ذکر آخرت بھی ہونا چاہیے. فکر آخرت
کا مشاہدہ جاننا چاہتے ہیں، اس کی مثال دیکھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر آخرت جو ہے، آپ وسلم نماز جو پڑھتے تھے، عبادت جو کرتے تھے، قیام اللیل کے بارے میں اور حدیث میں آپ پڑھ چکے ہیں آپ حتیٰ تورمت قدمہ، آپ کے دونوں قدم سوج جاتے تھے، نرم آ جاتا تھا۔ کتنی دیر کھڑے رہتے ہوں گے آپ، فرائض میں نہیں، جو ہے نوافل میں نہیں، بلکہ جو ہے تہجد کی نماز میں قدم آپ کے سوج جاتے تھے۔ صحابہ کرام کو دیکھ کر ترس آتا تھا آپ کو، اور صحابہ کرام کہنے لگے علیہ وسلم کہ جو ہے آپ کیوں اتنی مشقت برداشت کر رہے ہیں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ جو ہے ان کے پیچھے جو جائیں گے تو بہت سی تکلیفیں پڑ جائیں گے آپ کو۔ تو صحابہ نے کہا کہ اتنی مصیبت کیوں اٹھا دیں آپ؟ تو کیا جواب دیا رسول نے؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر نعمت دی اگلے پچھلے گناہ بخش دیے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں میں۔ فکر آخرت کو دیکھنا ہے آپ کو تو عمیر بن حمام کو دیکھیے۔ عمیر بن حمام، جنگ بدر کا معرکہ ہو رہا ہے، جنگ بدر ہو رہی ہے، تو ایک بدو قسم کے آدمی جو آتے ہیں، ہاتھ میں جھولی ہے، جھولی میں کھجور ہیں، کھجور کھاتے ہوئے آ رہی ہیں۔ دیکھا انہوں نے کہ جنگ ہو رہی ہے، ایک طرف کفار مکہ ہیں اور دوسری طرف صحابہ کرام ہیں، تو جنگ ہو رہی ہے۔ تو آ کر اس نے اس سے دریافت کیا، پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا کہ جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، مقابلہ ہو رہا ہے ہمارا اور ہمارا۔ اس نے کہا کیوں ہو رہا ہے؟ تو کہ اس لیے کہ ہم اللہ کو ماننے والے، وہ اللہ کو جھٹلانے والے، اللہ کا انکار کرنے والے، اور ہم کو بھی اللہ کا نام لینے نہیں دیتے وہ لوگ، اس لیے لڑائی ہو رہی ہم جائیں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا اگر اس جنگ میں جو ہے شریک ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ تو رسول نے فرمایا اس جنگ میں اگر شریک ہو جائیں تو اس صورت بچ کر آ جائے تو غازی بن جائیں گے، اور اگر شہید ہو جائیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو کہا کہ جنت کیا ہوتی ہے؟ جنت کا مقصد تعارف کرا نے ہمیشہ رہیں گے جا کر وہاں پر۔ تو کہ اچھا تو میں بھی اس جنگ میں شریک ہوتا ہوں، میں بھی لڑتا ہوں، میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے پہلے کلمہ پڑھنا، کلمہ پڑھ لو، کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اب جا سکتا ہوں تو کہ کہاں؟ تو کہنے لگا کہ ذرا ٹھہریے، کھجور کی جھولی میں بھوکا ہوں میں، ناشتہ کرنا ہے مجھے، کھجور کھا لوں میں، اس کے بعد پھر جو ہے جنگ میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو ٹھیک ہے کھا لو۔ 2-4 کھجور کھائے عمر بن حمام، 2-4 کھجور کھائے، پھر کہنے لگے کہ میں یہ کھجور اگر ختم کروں گا تو جنت میں جانے میں دیر ہو جائے گی مجھے۔ جھولی پھینک دی انہوں نے، جنت اس کی کھجوروں کی جھولی پھینک دی اور پھینک کر داخل ہو گئے جنگ میں، اور اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو قتل کرتے ہوئے عمر بن حمام بھی شہید ہو گئے۔ تو اس طرح ایک ایسا شخص فکر آخرت کی وجہ سے نہ نماز پڑھا، نہ روزہ رکھا، نہ کوئی عبادت اس نے کی، کلمہ پڑھا اور جو ہے جہاد میں شریک ہوا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ اور رسول نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کا مزاج بن گیا وہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ فکر آخرت اگر آپ کو دیکھنا ہے تو حنظلہ کو دیکھیے۔ حنظلہ جو ہے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے ایک دن نکل رہے، رسول کے پاس جا رہے ہیں، گھر سے نکلتے ہوئے حنظلہ کہہ رہے ہیں نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، کہتے ہوئے جا رہے ہیں، رسول کے پاس جا رہے ہیں، راستے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے سنا حنظلہ کہتے ہوئے، جلیل قدر صحابی، عظیم الشان صحابی، معتبر صحابی، کہتے حنظلہ کیا کریں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ تو کہا کچھ نہیں، نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ کیوں بھی ایسی بات کہہ رہی؟ تو کہنے لگے بات یہ ہے کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہوتے ہیں، بارگاہ نبوت میں موجود ہوتے ہیں، اور آپ جنت اور جہنم کے حالات، وہاں کے جنت کے مناظر، جہنم کے مظاہر بیان کرتے ہیں، تو ہم کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں نہیں ہیں، ہم آخرت میں پہنچ گئے، ہم جنت کو دیکھ رہے ہیں، ہم جہنم کو دیکھ رہے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے ہمارا ہم کو جب تک کہ ہم آپ کے دربار میں موجود رہتے ہیں۔ لیکن آپ کے پاس سے نکل کر ہم اپنے گھروں کو جاتے ہیں، بال بچوں میں لگے رہتے ہیں، اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو وہ کیفیت نہیں ہوتی کہ جنت اور جہنم ہمارے سامنے رہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ قول عمل کا تضاد ہے اور یہ نفاق ہے
اسے میں کہہ رہا ہوں کہ نافقہ حنظلہ، جبکہ معاملہ یہ تھا کہ ہر منافق یہ کوشش کرتا تھا کہ اپنے نفاق کو چھپانے کی کوشش کرتا، نماز بھی پڑھتے تھے منافق، روزہ بھی رکھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے منافق، نفاق کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے وہ. اور یہاں عجیب و غریب کا منافق نفاق حنظلہ کرے، نافقہ حنظلہ. اور وہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر اس کا نام نفاق ہے اور اس کو منافق کہتے ہی تو جو ہے میرا بھی وہی حال ہے، میں بھی منافق ہو گیا. کون کریں؟ افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جو ایک منافق تھا، ایک کا شب دو منافق ہو گئے. تو جو ہے چلو میں بھی چلتا ہوں. دونوں گئے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کر دونوں نے اپنا یہ حال بیان کیا نافقہ حنظلہ کا. تو انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے حنظلہ؟ تو انہوں نے کیفیت بیان کی. تو کہنے لگے کہ یہ جو نفاق نہیں ہے یہ کمال ایمان ہے، ایمان کا کمال درجہ کمال ہے، نفاق نہیں کہتے اس کو. اور دنیا میں جب تک رہنا ہے تو یہی اسی طریقے کی کیفیت رہے گی، ایسا ہی ہوگا. لیکن اگر ہر حالت میں تم لوگوں کا معاملہ یہ ہو جائے کہ جنت اور جہنم کو دیکھنے لگیں تم لوگ وہاں کے مناظر دنیا ہی میں، تو جو ہے دنیا کا کوئی کام تم نہیں کر سکیں گے. اور حال یہ ہوگا لصافحت الملائکۃ علی فرشکم، فرشتے آ کر تمہارے بستروں پر تمہارے گھروں میں ملاقات کرنے لگیں گے، مصافحہ کرنے لگیں گے. تو وہ مطلب وہ معاملہ ہو جائے گا، وہ یہاں دنیا میں نہیں ہو سکتا. وہ حنظلہ، پھر حنظلہ کی جو ہے، اور سن لیجیے آگے، حنظلہ کی شادی ہوئی. شادی ہونے کے بعد جو ہے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا شادی ہو کر، نئی نویلی دلہن گھر میں موجود تھے. نماز فجر وغیرہ پڑھنے کے بعد بھی جو ہے حنظلہ ان کے اہلیہ تھوڑی دیر کے لیٹ گئے. لیٹے ہوئے تھے کہ اتنے میں کوئی غزوے کا معاملہ تھا، جنگ کا معاملہ تھا. اعلان ہوا کہ فلاں غزوہ ہے تو اس غزوے کے لیے چلنا ہے، شریک ہونا ہے، تو زبان لوٹ کر آ جائیں، تیار ہو کر آ جائیں سب. حنظلہ نے آواز سنی، لیٹے لیٹے اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، لیٹے لیٹے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. اور بیوی سے کہا کہ غزوے کا معاملہ ہے اور یہ سب سے مقدم چیز ہے، سب سے پہلے جو ہے یہ ہمارے زندگی کا مقصد ہے. شہادت سے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کو شاہی. تو مجھے جو ہے جانا ہے، جا رہے رخصت کر رہا ہوں میں تم سے، نکل کے جا رہا ہوں میں. یہ بیوی سے یہ کہا اور کہہ کے جو ہے گئے، جنگ رسول کے ساتھ گئے اور جنگ میں شریک ہوئے. اور شریک ہونے کے بعد جو ہے ان کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے شہادت رکھی تھی، شہید ہو گئے. شہید ہونے کے بعد صحابہ کرام نے رسول اللہ کو دیکھا کہ حنظلہ کی میت کو بڑی غور سے دیکھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت اس کے ساتھ اہمیت کے ساتھ دیکھ رہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ معاملہ یہ بھی سن لیجیے، معلوم ہے آپ کو کہ شہیدوں کے لیے، شہید کے لیے جو ہے غسل بھی نہیں ہے، کفن بھی نہیں ہے. جن کپڑوں میں ہوتا ہے وہ اسی میں موجود ہو سکتا ہے، تو کفن ذکر سے کر دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے. اور یہ بھی نہیں ہے، غسل بھی نہیں دیا جاتا ہے. حاجت نہیں ہے کچھ بھی شہیدوں کو غسل کی، حاجت نہیں ہے کچھ بھی شہیدوں کو غسل کی. وہ پاک باز اپنے ہی خون میں نہا چکے، وہ پاک باز اپنے ہی خون میں نہا چکے. یہ معاملہ شہید کا. اور میں بتا رہے میں دیکھ رہا ہوں اس وقت پر یہ فرشتے آئے ہوئے ہیں اور حنظلہ کی روح کو نہلا رہے، غسل دے رہے. یہ منظر دیکھ رہا ہوں، عجیب و غریب منظر میں دیکھ رہا. پھر حضرت جب ختم ہونے کے بعد گئے اور ان کی اہلیہ کو بلا کر دریافت کیا کیا معاملہ. تو اہلیہ کہنے لگی کہ حنظلہ جب آواز سنی تو وہ جنابت کی حالت میں تھے. ان کا جوش جہاد میں، جذبہ جہاد اور جوش شہادت میں ان کو اتنا بھی خیال نہیں رہا کہ غسل کرنا ہے مجھے، غسل جنابت. تو انہوں نے غسل بھی نہیں کیا تھا، غسل کیے بغیر چلے گئے. تو فرشتوں نے ان کو غسل دیا. غسل الملائکہ ان کا لقب ہو گیا. تو جو ہے فکر آخرت ہو تو جو اس طرح جو میں نے بتایا کہ عمیر بن حمام اور حنظلہ بن شہادت. اب ایک خاتون کا ذکر کر کے میرا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، بات بھی ختم کرتا ہوں میں. ایک خاتون آئی صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اور کہنے لگی کہ مجھے مرگی کی شکایت ہے. مرگی ایک مرض ہوتا ہے، اچانک دورہ پڑتا ہے آدمی پر اور گر جاتا ہے، وہ کسی بات کا ہوش نہیں ہوتا، منہ سے جھاگ کف نکلنے لگتا ہے. مرگی کی بیماری ہوتی ہے اس سے. تو کہنے لگی مرگی کی یہ شکایت ہے، آپ ذرا دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے. تو انہوں نے فرمایا
کہ ٹھیک ہے دعا کروں گا میں صحت ہو جائے گی، لیکن کیا تم یہ پسند کرو گی کہ یہ بیماری رہ جائے تم کو اور آخرت میں تم کو جنت میں مل جائے؟ آخرت پہنچ لگا تم کو جنت مل جائے یقینی طور پر، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کیا تم اسے پسند کرو گی یا دعا کروں میں تم؟ کہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری کی شکایت کر رہی ہے تو رہ جانے دیجیے، کوئی بات نہیں، صرف اتنی دعا کیجیے کہ جب شکایت دورہ پڑتا ہے تو ذرا بے ستری ہو جاتی ہے، بے ستری ہونے نہ پائے، صرف اتنی دعا کیجیے آپ، ٹھیک ہے وہ دعا کر لیتا ہوں، تو جو ہے دعا کر لیتا ہوں چلی گئی۔ تو یہ جو ہے تذکیر کے طور پر مختصر چند باتیں تھیں جو میں نے فکر عاقبت کے سلسلے میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو انشاءاللہ اب جو کچھ بھی آپ کے سامنے باتیں آئیں گی اس سے